بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 28 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، فی الاسم، گناہ پر، والعدوان، اور ظلم پر، واکلہم السحت، اور حرام کھانے پر، لبئس، بہت برے کام ہیں، ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کیا ان کو اللہ والوں نے، والاحبار، اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس، بہت ہی برے کام ہیں، ما کانوا یصنعون، جو ان کے علماء کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ، بند ہو گیا ہے، غلت ایدیہم، بند ہو جائیں انہی کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی ان کی باتوں پر، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھے گی، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سے لوگوں کی، ما انزل الیک من ربک، اس کلام کی وجہ سے جو تجھ پر نازل ہوا تیرے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی، وکفرا، اور انکار، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی بھی، اوقدوا، وہ سلگاتے ہیں، نارا للحرب، آگ لڑائی کے لیے، اطفأہا اللہ، تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ دوڑتے ہیں زمین میں، فساداً، فساد کرتے ہوئے، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔
آیات مبارکہ کی تفسیر وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی آیات کی طرح اس آیت میں بھی یہود و نصارہ کی بری خصلتوں کا بیان ہے۔ اسم بمانی وہ گناہ جس کا اثر اپنی ذات تک محدود ہو، اور عدوان بمانی وہ گناہ جس کا اثر دوسروں پر پڑے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ہر قسم کے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے، خواہ اس کا اثر ان کی ذات تک محدود ہو یا اس کا اثر دوسروں تک پہنچے۔ اور اسی طرح ان کی ایک بری خصلت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ جادو، رشوت اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ تو جب ساری بری صفات ان کے اندر موجود تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کی بری خصلتوں کا بیان تھا، اور اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے علماء اور مشائخ کی بری خصلتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کیا، کیونکہ ان کے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو گناہ اور حرام خوری سے روکتے، لیکن یہ تمام تر برائیاں دیکھنے کے باوجود ان کے علماء نے دنیا کی لالچ اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے سکوت اختیار کیا۔ تو اب اس آیت کے اندر علماء کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، اس لیے ان کا یہ فعل بہت برا ہے۔ کیونکہ کسی قوم کی اچھائی اور برائی کا انحصار اکابرین پر ہوتا ہے کہ اگر ان کے اکابرین درست ہیں تو وہ قوم بھی درست ہوگی، لیکن اگر ان کے اکابرین غلط راستے پر ہیں تو ان کی قوم بھی غلط راستے پر ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور لوگوں کو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو لوگوں کے ساتھ ان علماء کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے پہلی امتیں برباد ہوئی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں علماء اور مشائخ کے لیے اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کسی اور آیت میں نہیں۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو خدا بنایا تو ان میں 3 گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس نے خود بھی بچھڑے کی عبادت نہ کی اور دوسرے لوگوں کو بھی کرنے سے روکا۔ دوسرا گروہ وہ تھا
جس نے خود تو عبادت نہیں کی لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے بچھڑے کی عبادت کی۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے گروہ کو سکوت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی کہ وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ یہودی بہت مالدار تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کے حالات تنگ کر دیے۔ تو ان بدبختوں نے اللہ تعالی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یعنی اللہ نے نعوذ باللہ بخل اختیار کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے وہ ہم سے مانگتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو جواب دیا ہے کہ اے بدبختو، ہاتھ تو تمہارا بند ہے کیونکہ تمام تر برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں اور تمہاری بیہودہ باتوں پر لعنت ہو کہ تم نے کبھی اللہ کو فقیر کہا اور کبھی اللہ کو محتاج کہا، نعوذ باللہ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہمیشہ سے کھلے ہیں، یعنی اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے جس پر چاہے وسعت فرماتا ہے اور جس پر چاہے تنگی کر دیتا ہے۔ نیز اس آیت کے اندر اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ید اللہ معلوم وکیفیتہ مجہول الایمان بہ لازم والبحث عنہ بدعۃ، کہ اللہ کے ہاتھ تو معلوم ہیں لیکن ان کی کیفیت نامعلوم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے۔ لہذا قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی اللہ کے ہاتھ، چہرے اور پنڈلی کا ذکر ہو تو اس کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم جب بھی آپ کے اوپر قرآن کی کوئی آیت نازل کرتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے ان یہودیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کا حسد اور ان کا انکار بڑھ جاتا ہے
کیونکہ اللہ رب العزت قرآن ہی کے ذریعے سے ان کے جھوٹ اور ان کی تحریفات کو واضح کرتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ان کے فرقوں میں سخت اختلاف اور دشمنی ڈال دی تاکہ یہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ اور کوئی سازش نہ کر سکے۔ اور اسی طرح انہوں نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا یا مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی، اور اسی طرح جب انہوں نے مشرکین مکہ کو بار بار میدان میں لایا تو ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور ان کو شکست دی، کیونکہ اللہ رب العزت شر پسند اور فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 29 میں آیت نمبر 65 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔